أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم تقولون کیا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، بے شک حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، کانوا ھوداً او نصارا، کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، کیا تم یہ کہتے ہو؟ قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان سے، کیا بھئی؟ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا بڑا اور اتنا اونچا سمجھ رہے ہو، تم اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دو گے؟ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، کیا تم بہتر جانتے ہو، زیادہ جانتے ہو، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یا وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کتم شہادتن، جو چھپاتا ہے اللہ کی گواہی کو جو اس کے پاس ہے۔ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ تورات۔ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ زبور۔ اللہ کی گواہی انجیل۔ اللہ کی گواہی اس کے رسول ہیں، انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا وہی گواہی ہے نا۔ جو اللہ کی گواہی کو چھپا کر اپنی طرف سے بتانا شروع کر دے، لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کر دے، لوگوں سے کہیں نہیں اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کو چھوڑ دو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دو، ہماری مان لو، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی جو گواہی، اللہ کی طرف سے جو کچھ اس کو ملا ہے، ان احکامات کو چھوڑ رہا ہے، وہ کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نے ساتھ ہی جو ہے نا ہلا دیا ہے، فرمایا خبردار سن لو، اللہ تمہارے اعمال سے کبھی بھی غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ، بِغَافِلٍ، کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان اعمال سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ کی گواہی کو چھپانے والے اور اللہ کے احکامات کو پامال کرنے والے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف بلانے والے لوگوں سے اللہ کبھی غافل نہیں ہوا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، وہ ایک قوم تھی، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی ہے، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ سزا یا جزا ہے جو کچھ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ سزا یا جزا ہوگی جو تم کماؤ گے، جو تم کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی بندے سے دوسرے کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کا جو وہ کر گئے ہیں۔ یہود، پیچھے بھی کافی دنوں سے ہم یہی پڑھ رہے ہیں، چل رہا ہے، یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ دونوں، عیسائی کہتے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے، عیسائی کہتے یہ سارے عیسائی تھے، اور یہ کہنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، حضرت ابراہیم ہمارے گروہ میں سے تھے، اسی لیے ہم سے کوئی سوال جواب، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ اللہ نے جواب دیا، تیسرا پارہ سورت آل عمران کے اندر،
اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی وہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو خالصتاً یکسو مسلمان تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہ سنتے تھے نہ کسی کی طرف توجہ کرتے تھے۔ جب معاملہ اللہ رب العزت کا آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو چیخے میں ڈالنا پسند کر لیا، آگ میں کودنا پسند کر لیا، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ ابراہیم تو وہ تھے، اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، اعلم اس میں تفضیل کا، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ مبالغہ اس میں۔ اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہ تو معاملہ تھا یہودیوں کا۔ اگر آج کے دور میں، اس موجودہ دور کے اندر وحی کا سلسلہ چلتا، اللہ کی طرف سے احکامات آ رہے ہوتے، اللہ کی طرف سے احکامات آ رہے ہوتے، تو پھر یہودی اور عیسائی کی بات نہ ہوتی، پھر اللہ نے مسلمانوں کے کان کھینچنے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو کہنا تھا یہ وہابی، یہ اہل حدیث، یہ شیعہ، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، ٹھیک ہے نا، اللہ نے پھر اس انداز سے پوچھنا تھا۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، دوسرے کو بغیر سوچے سمجھے ایک لمحے کے اندر، ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، ایمان سے باہر نکال پھینکتے ہیں، جیسے یہ فیکٹری ہم نے خود بنائی ہو، جیسے یہ مشینیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں، مسلمان اور کافر کے کھیل کھیل والی۔ اب وہی تو نہیں آ رہی، اس وقت اللہ نہیں پوچھ رہا بے شک ہم سے، لیکن قیامت والے دن اللہ ضرور پوچھے گا، بلکہ قیامت سے پہلے ایک قیامت ہونے آنے والی ہے جس کا نام قبر ہے۔ کاش ایسا ہوتا، قبروں کے اندر لیٹے ہوئے لوگ اٹھ کر ہمیں بتا سکتے کہ مجھے میرے نظریات پر کیا سزا ملی ہے یا کیا جزا ملی ہے، تو شاید یہ معاملہ آگے نہ بڑھتا، یہیں تھم جاتا، رک جاتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ قبر والا قبر میں جاتے ساتھ ہی اپنی قیامت کا سامنا کر لیتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، بندہ قبر میں جاتا ہے، اعمال اچھے ہیں، اللہ کا مقرب ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ جنت سے کھڑکیاں کھول دیتا ہے اس کے لیے، اور جنت کی نعمتوں کا قبر میں رہتے ہوئے نظارہ کرتا ہے، جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوائیں اس کی قبر کے اندر آتی ہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گیا۔ او حفرۃ من حفر النار، اللہ اکبر، یا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ۔ فرمایا یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، فرمایا اگر وہ کافر کہا جانے والا بندہ کافر نہیں ہے تو پھر کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ان چیزوں کو؟ ہم نے کبھی اس انداز سے اپنے ایمان کی پرواہ کی ہے؟ ہم کبھی اللہ سے اس طرح ڈرے ہیں کہ میرے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو
لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ایسی کتاب کے اندر، ایسے دفتر کے اندر لکھا جا رہا ہے جو مٹنے والا نہیں ہے، اتنی مضبوط وہ کاپی ہے، اس کا پیج پھٹنے والا نہیں ہے، وہ سافٹ ویئر ایسا ہے، وہ ہمیشہ اپ ڈیٹ رہتا ہے، اسے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہے کہ میرے منہ سے نکلنے والا، میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جسے وہ کیپچر کر رہی ہے، جسے وہ محفوظ کر رہی ہے، جسے وہ لکھ رہی ہے، جس کا آگے جا کے مجھے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، حضور کا زمانہ، میدان جہاد۔ سنیے گا ذرا، ہم تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات ہیں، مزے لینے کے لیے باتیں ہیں، سسپینس ہے، سنو اور ختم، یا شاید یہ ان کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد کے اندر جہاد کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک کافر آیا، آپ نے اس کے اوپر تلوار کو سونتا، وہ کافر نہتا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت، آیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تھا، اگر اس کا بس چلتا یا اس سے پہلے شاید مسلمانوں کو وہ شہید بھی کر چکا ہو، لیکن حضرت اسامہ نے اس پر تلوار کو کھینچا، سونتا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے پھر اس کو جو ہے نا قتل کر دیا، قتل کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کو فتح مل گئی، مسلمانوں کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ دستور تھا کہ کسی بھی غزوے کے اندر یا میدان جہاد میں شرکت کر کے واپس آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بتاتے تھے، کارگزاری کہہ لیں، وہ آ کے سناتے، ہر جس کے ساتھ جو عجیب واقعہ پیش آیا اس نے بتایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو عجیب واقعہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج میں لڑ رہا تھا، اچانک میرے سامنے کافر آیا، وہ میری گرفت کے اندر تھا، میری اس پر طاقت تھی، میں اس پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکا تھا، اور میں اسے قتل کرنے والا تھا کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اسامہ پھر کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا، میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے تغیرات بدل گئے، تغیرات آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کے۔ وہ رحمت للعالمین جو بہت کم غصے میں آیا کرتے تھے، آج وہ غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ نہیں، پہلے آپ نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے قتل کر دیا۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے قتل کیا، کیونکہ وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ وہ کس لیے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تو اس کے اندر سے ہو کے آیا تھا؟ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے غصے کے ساتھ اس سے پوچھا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو میری کیفیت تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے یا حضور علیہ السلام کی مبارک زبانی یہ الفاظ سننے سے پہلے میں مر جاتا، یہ نوبت ہی نہ آتی میں حضور علیہ السلام سے یہ الفاظ سنتا، کلمات سنتا۔ اس قدر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمہ پڑھنے والے کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔
کلمہ پڑھنے والے کی. ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اس نے, میدان جہاد میں تھا, ظاہری حالات یہی بتا رہے تھے کہ ننگی تلوار ہے, سر پہ کھڑا ہوا ہے بندہ لے کر, کوئی ذریعہ نہیں ہے بچانے کے لیے. اس نے کلمہ پڑھا, بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا ہو, لیکن حضور علیہ السلام نے اس پر, جس نے قتل کیا اس پر ناگواری کا, ناراضگی کا اظہار فرمایا. ہم پتہ نہیں اپنی زبانوں کے ساتھ, اپنے رویوں کے ساتھ کتنے زندہ لوگوں کو روزانہ قتل کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگوں کو جو سیدھے سادے ہوتے ہیں, جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, جنہیں صرف یہ پتا ہوتا ہے اللہ ہے, اس کا رسول ہے, مسجد ہے, نماز ہے, قرآن ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, آگے کچھ جانتے نہیں ہے وہ. ہم ایسے بھولے بھالے لوگوں کو جب تک جہنم میں نہ چھوڑے ہمیں چین نہیں ملتا, ہمیں سکون نہیں آتا. ذرا سوچیں, تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا, غور کیجئے گا, اور پھر خود فیصلہ کیجئے گا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ کتنا ٹھیک کر رہے ہیں, کتنا غلط کر رہے ہیں. آپ کا دل فیصلہ کرے گا کس حد تک آپ ٹھیک ہیں. میرے بھائیوں, میری گزارش ہے انشاءاللہ یہاں سے آپ کو کسی کے خلاف تیر برستے نظر نہیں آئیں گے, سننے کو نہیں ملیں گے. ایک ہی بات ملے گی قرآن کی روشنی میں, قرآن کی مدد سے, اور وہ یہی ہے کہ یہ آپس کے اختلافات کو بھول جائیں. یہ جو مسلک پرستی کے بکھیڑے ہیں ان سے باہر آ جائیں. ساری اللہ کی مخلوق ہے, سارے اللہ کے بندے ہیں. جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, گویا کہ اس نے اعلان کر دیا اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے. اللہ اور اس کا رسول اس کائنات میں سب سے افضل, سب سے بڑے, اور ان کے بعد باقی کائنات سب سے نیچے. وہ اعلان کر رہا ہے. جب وہ اعلان کر رہا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے. ان سے باز آ جائیں ان سے, رک جائیں, آج وقت ہے, رک جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کل ہم رکنا چاہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہ ہو. حضرت بہلول دانا کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا, قبرستان بازار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ہارون الرشید کا گزر ہوا. اس نے کہا بہلول اللہ والے ہو, تمہارا بازار کے اندر کیا کام ہے, کیا کام ہے تمہارا بازار میں؟ فرمانے لگے لوگوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. اللہ مانتا ہے, لوگ نہیں مانتے. کیا فرمایا؟ اللہ مان رہا ہے, لوگ نہیں مان رہے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہی بادشاہ, وہی بہلول قبرستان بیٹھا ہوا ہے. گزر ہوا, پوچھا بہلول اس دن بازار میں تھے, آج قبرستان میں ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے آج لوگ مانتے ہیں, اللہ نہیں مانتا. صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں, صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج لوگ مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا. تو پھر کیا فائدہ؟ اگر خدا نخواستہ مجھ پر آپ پر ایسا وقت آ جائے, ہم مانے اللہ نہ مانے, پھر کون ہمیں بچائے گا؟ کون بچائے گا ہمیں؟ آج ہم مان جائیں اللہ بھی مان جائے گا, ہم مان جائیں اللہ بھی مان جائے گا. تو کیوں یہ بہتر نہیں ہے؟ ہمارے پاس وقت ہے, ہم فیصلہ کر سکتے ہیں, ہم مان سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, تو بچا لیں. کیا خیال ہے, بچانا چاہیے نہیں بچانا چاہیے؟ تو میری یہ گزارش ہے آپ سے, باہر آ جائیں ان چیزوں سے. کچھ نہیں پڑا ان چیزوں کے اندر, کچھ نہیں پڑا.
کچھ نہیں پڑا، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ جو اعمال کیے ہیں، جو اچھے اخلاق پیش کیے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، جو اللہ کے ساتھ معاملات کیے ہیں، یہ ساتھ جائیں گے۔ ان کو بہتر کر لیں، ان کی پرواہ کر لیں، پہلے اپنی پرواہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، باقی معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔